ویکسینیشن اویلیبل ہے عام پیشنٹس میں. ہم ویکسینیشن جو ہے وہ جو ہے لوگوں کی سہولت کے لیے میں بتاتا چلوں جو ویکسین ہے وہ نارمل لوگوں میں ہم دیتے ہیں 0, 1 اور 6 شیڈول. 0, 1 اور 6 کیا ہے؟ آج جس کو ڈوز لگ گئی ہے پہلی وہ ڈے 0 ہے. اگلے مہینے پہلا مہینہ ہو جائے گا, پہلے مہینے پہ 1 مہینے بعد لگے گی اسے 0, 1, 6 میں. دوسری ڈوز اسے پہلے مہینے لگے گی. آج جس تاریخ کو لگی ہے اگلے مہینے اسی تاریخ کو لگے گی. اور پھر اس پہلی تاریخ کو جو لگا ہے 0 ڈے, اس سے ٹھیک چھٹے مہینے پہ اسے تیسری ڈوز لگے گی. یہ ایک نارمل انڈیویجول کے لیے ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہائی رسک پر ہیں, اس میں ہمارے ہیلتھ کیئر لوگ ورکرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے ہمارے, جو اور دوسرے لوگ ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, یا جو ایسے انفیکشن وارڈ میں کام کر رہے ہیں ایسے لوگ ہیں, یا ایسے لوگ بھی جو ڈائلیسس پر ہیں جن کی قوت مدافعت کم ہے, جن کو زیادہ چانسز ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان کو ہیپاٹائٹس بھی ڈیولپ نہ ہو جائے. ان کے لیے ہم زیادہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے ان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو, ویکسینیشن کی جائے. ان کے لیے 0, 1, 2 کا شیڈول ہے, یعنی آج لگوائیں گے وہ ویکسینیشن, پھر اس کے بعد اگلے مہینے لگوائیں گے, پھر اس سے اگلے مہینے لگوائیں گے. یہ ہیلتھ ورکر کے لیے ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے ہیں, جو انفیکشس وارڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہیں, یا جن کے گھر میں کوئی ہیپاٹائٹس بی کا مریض موجود ہے, اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ جن کو زیادہ چانسز ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہیپاٹائٹس ہو جائے ان کے لیے ہیں, اور ایسے مریض جن کی قوت مدافعت انتہائی کم ہے جیسے ڈائلیسس کے مریض ہیں ان کے لیے یہ شیڈول ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو میرا خیال بات سمجھ آ گئی ویکسینیشن کی, اس کے حوالے سے کہ یہ کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے, کس طریقے سے یہ ہونا ہے. سی کا چونکہ میں بتا چکا ہوں اس کی ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے, تو اس کے لیے صرف احتیاط ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بلڈ ٹرانسفیوژن, سیکشل کنٹیکٹس, نیڈلز, پرکنگ اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں آج ہم نے یہ کور کی ہیں. اب اس سلسلے میں ہم یہ جو ویکسینیشن کے بعد ہے کنٹروورشل ایک چیز ہے, کسی زمانے میں بوسٹر ڈوز کا رجحان پایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ روٹین کروا لی ہے تو 0, 1, 2 کے بعد 1 سال کے بعد بوسٹر ڈوز لگوائیں, اور 0, 1, 6 شیڈول کے بعد 4 سال کے بعد بوسٹر لگوائیں. لیکن آج کل کنٹروورسی ہے, پرانے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اس بات پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ بوسٹر لگوایا جائے, لیکن جو اب وہ مزید لوگ ہیں, WHO ہے, وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ آپ کے اندر اگر قوت مدافعت ڈیولپ ہو گئی تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے بوسٹر کی. لیکن اس معاملے کو فزیشین پر چھوڑ دینا چاہیے, آپ کے معالج پر چھوڑ دینا چاہیے. وہ اگر ضرورت سمجھ دے تو آپ کی اینٹی باڈیز چیک کروا لے, اور اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہے تو وہ بوسٹر ایڈوائز کر سکتے ہیں, تاکہ یہ 1 سال بعد یا 4 سال بعد ایک بوسٹر ڈوز لگ جائے. ورنہ آج کل WHO ریکمینڈ نہیں کر رہا بوسٹر ڈوز, وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ویکسینیشن ہو گئی تو الحمدللہ آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ کافی رہتی ہے. یہ اس سلسلے میں ساری ہم نے بات کر لی. اب اس سلسلے میں آخری فائنل اپنے اس جو پریزنٹیشن کے ہے آخر میں جو میں آ رہا ہوں, وہ میں جس مقصد کے لیے میرا یہ سارا چینل بنانے کا اور اس کا پروگرام ہے کہ عوام کے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب دیے جائیں. جو عام لوگوں کے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں, کچھ جو ہے کنٹراڈکشن بھی پائی جاتی ہے, کچھ انویئرنیس بھی ہے. سب سے بڑی بات, کیا ہیپاٹائٹس قابل علاج ہے؟ جی, ہیپاٹائٹس قابل علاج ہے. آج اگر جلدی تشخیص ہو جائے اور مریض جلدی علاج کے لیے آئے تو ایسی دوائیاں الحمدللہ اب سائنس میڈیسن اتنی ترقی کر گئی ہے, ہمارے پاس میڈیسن ہے. تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے, علاج لمبا بھی ہو سکتا ہے, لیکن بعد میں ہم نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے کہ ناٹ ڈیٹیکٹڈ, بی یا سی ٹریٹمنٹ کے بعد آتا ہے ناٹ ڈیٹیکٹڈ, کہ اب بلڈ میں نہیں پایا گیا, تو ہیپاٹائٹس کا علاج ممکن ہے. یہ ہیپاٹائٹس اب ناقابل علاج نہیں ہے, بی اور سی بھی. دوسری بات, عام عوام پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہیپاٹائٹس کا مطلب کینسر ہے؟ نہیں, ہیپاٹائٹس کینسر نہیں ہے. ہاں, بہت عرصے تک ہیپاٹائٹس رہے
اس کا علاج نہ کرایا جائے اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے جگر کو ڈیمیج کرنا شروع کرے، جگر کو نقصان پہنچائے، سیروسس ہو، اور سیروسس جو ہے پھر وہ ہیپیٹوسیلولر کارسینوما وہ پری ملیگننٹ کنڈیشن کہلاتی ہے۔ سیروسس کینسر سے پہلے والی وہ بعض لوگوں میں کینسر میں منتقل ہو سکتی ہے، ورنہ ادروائز ہیپاٹائٹس کینسر نہیں ہے، اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے اس سٹیج تک جانے میں۔ ہیپاٹائٹس خود اس سیل کینسر نہیں ہے اور اس کا علاج ممکن ہے۔ تیسرا جو ہے وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام کامن لوگ بات کرتے ہیں جی جب ہیپاٹائٹس ڈکلیئر ہو گیا کالا یرقان ہے جی یا پیلا یرقان ہے جی۔ اب یہاں ان لوگوں کی خود ساختہ ڈیفینیشنز بنی ہوئی ہیں، انہوں نے جس مریض کو دیکھا کہ اس کی رنگت اگر تھوڑی سی کالی پڑ گئی ہے تو انہوں نے کہا اس کو کالا یرقان ہے، چاہے اسے بی ہے چاہے سی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس مریض کی رنگت جو ہے وہ پیلی پڑ گئی، انہوں نے کہا پیلا یرقان ہے۔ سائنس میں میڈیسن میں نہ کوئی کالا یرقان ہے نہ کوئی پیلا یرقان ہے، ہم سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کا تجزیہ انالیسس کریں گے، بی ہے سی ہے ایکٹیو ہے نان ایکٹیو ہے، اس کے کتنے اس کی جو ہے وہ کوانٹٹی کتنی ہے، اس کی کوالٹی کتنی ہے، اس بنیاد پر علاج کرتے ہیں۔ یہ بی اور سی جو ہے ان کو کالا اور پیلے کا کنسیپٹ یہ ڈاکٹری کنسیپٹ نہیں ہے، یہ عام لوگوں کا کنسیپٹ ہے۔ وہ ان کو جیسا مریض نظر آتا ہے اس کو لیبل کر دیتے ہیں اور تقریباً ہر 100 کلومیٹر بعد یہ چینج بھی ہوتا ہے۔ اس علاقے کے لوگ بی کو کالا یرقان کہہ رہے ہیں، 100 کلومیٹر بعد جو ہے وہاں پہ جائیں گے وہ سی کو کالا یرقان کہیں گے۔ یہ کوئی چونکہ سائنسی بنیادوں پہ ہے نہیں تو یہ کالا اور پیلا یرقان کی ہمارے ہاں کوئی وجود نہیں ہے میڈیکل سائنس میں۔ اب چوتھا اور آخری سوال ہے، کیا یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی چھوت کی بیماری ہے؟ چھوت کی بیماری کو ہم اپنی میڈیسن میں میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں کمیونیکیبل ڈیزیز۔ اب اس کے دو پورشن بن جائیں گے کمیونیکیبل ڈیزیز۔ ہاں یہ چونکہ بلڈ سے، کنٹامینیٹڈ نیڈل سے، سرجری کے آلات سے، ڈینٹل سرجری کے آلات سے، ڈینٹسٹ کے اگر وہ صحیح اسٹرلائز نہ ہوں وہ اور پرکنگ سے اور اس سے جو نیڈل سے دوسرے کو کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے۔ ایک بندے سے بلڈ ٹرانسفیوژن لگا ہے دوسرے کو، ایک بندے کی سرنج دوسرے بندے کو اگر لگا دیے کسی نے تو اس لحاظ سے تو وہ اس میں منتقل ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے تو اس کو کمیونیکیبل ڈیزیز کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے چھوت کی بیماری کا وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی پاس بیٹھنے سے، ہاتھ ملانے سے، اگر مریض نے چھینکا ہے یا کھانسی کی ہے تو دوسرے بندے کو ساتھ بیٹھنے والے کو یا ساتھ بیٹھ کے جو کھا رہا ہے کیا اس کو منتقل ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ایسا بی اور سی کا میں نے چونکہ پہلے آپ کو نہایت واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ بلڈ کے ذریعے، کنٹامینیٹڈ نیڈل کے ذریعے، سیکسول کنٹیکٹس کے ذریعے وہ اس طریقے سے ٹرانسفر ہوتی ہے، ہاتھ ملانے سے، ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے سے، مریض کے چھینکنے سے یا کھانسی کرنے سے بی اور سی ٹرانسمٹ نہیں ہوتا، پانی سے بھی نہیں ہوتا۔ یہ بلڈ اور سیکسول کنٹیکٹس کے ذریعے ہوگا۔ پانی کے ذریعے جو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ اے اور ای ہے جو کہ اتنے خطرناک نہیں ہے۔ تو یہ ہماری آج کی پریزنٹیشن تھی۔ مجھے امید ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ آپ کے اس میں جو ہے اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو آپ کا شعور ہے جو کوئی آ گئی ہے۔ ہماری یہ آج کی پہلی پریزنٹیشن ہے، جگر کے اور بھی امراض ہیں، ہم اس کو پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے اور ان بیماریوں کو ڈسکس کریں گے جو ہمارے ہاں کامن ہیں۔ جو ہمارے ہاں کامن نہیں ہیں ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، جو عوام کا مسئلہ ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھیے، ہماری اس جو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی اچھی تجاویز دیں۔ خدا حافظ۔